اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 18 and 19، دو آیت ہے، 18 اور 19. آیت نمبر 18، للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. للذین استجابوا، ان کے لیے، یعنی وہ شخص، وہ لوگ، شخص نہیں، وہ لوگ، وہ تمام لوگ، للذین استجابوا، جو جواب دیتے ہیں یعنی کہ رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے کلام کے لیے مطلب جو رسپونڈ کرتے ہیں، جو اس کا جواب دیتے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، تو اپنے رب کو جو رسپانس کر رہے ہیں ان کے لیے کہا گیا حسنہ، الحسنہ. الحسنہ یعنی کہ تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں اور تمام گڈ اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے رب کی مطلب جو رب کا کلام ہے اس کو جواب دے رہے نا، رب کو جواب دے رہے نا، تو ان کے لیے حسنہ ہے. الحسنہ یعنی کہ پھر بہت بڑی بات ہے. والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جو اللہ کے مطلب اللہ کو جو رسپونڈ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے کلام کو، رسول کو، سب کو، تو جب وہ جو لوگ ہیں لم یستجیبوا، نہیں جواب دیتے، یعنی مطلب نہیں رسپونڈ کرتے، لہو، ان کو، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو پھر اگر ان کے پاس اگر ہو پوری زمین بھر کے پورا سب کچھ، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ مطلب ہو ان کے پاس، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل یعنی کہ اس کے برابر ایک اور یعنی زمین کا سامان، تو وہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ان کے پاس ایک اور زمین کا بھی پورا ساز و سامان اور دولتیں اور سب کچھ ہو، تو اللہ کہتا ہے مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، وہ اس سے، لَافْتَدَوْا میں فدیہ ورڈ آ جاتا ہے کہ وہ اس سے رینسم نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے. رب کو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا نا، کوئی رسپانس نہیں دیا نا، انہوں نے کوئی، ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ چاہے ان کے پاس زمین بھر کر سب کچھ ہو، سارا ساز و سامان، ایوری تھنگ، اور پلس اتنی ہی زمین ایک اور لے لو اور اس کو بھی سمجھو مثلہ یعنی اس کے برابر، وہ بھی ان کے پاس ہو، پھر بھی وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے، یعنی کہ رینسم نہیں کر سکیں گے، یعنی فدیہ نہیں دے سکیں گے. لفتدوا بھی نہیں دے سکیں گے کوئی فدیہ، ان کا کوئی فدیہ ودیہ کوئی قبول ہوگا بھی نہیں اور دے بھی نہیں سکیں گے، چاہے پوری دنیا بھر کے ان کے پاس سب سامان ہو. اولئک، اور وہ ہوں گے، لہم، فار دیم، سوء الحساب، بہت ہی برا حساب، بہت ہی بھیانک حساب ہوگا ان کا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہوگا جہنم. اللہم اجرنا من النار وبئس المہاد. اب اللہ خود ہی اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ کیا ہی مطلب برا ہے وہ بچھونا، وہ میہاد کتنا برا ہے، یعنی کتنی مزری ہے اس کے اندر، دکھ، تکلیف اور پتہ نہیں اور کیا کیا برا. For those who respond to their Lord are all good things, but those who respond not to Him,
even if they had all that is in the heavens and on earth, تو وہ تمام یعنی آسمان اور زمین کا سب کو ملا کر کہا گیا ہے. And as much more, اور اس کا اور دگنا کر دو. اور in vain would they offer it. In vain would they offer it for ransom. For them will the reckoning be terrible. Their abode will be hell. What a bed of misery. Astaghfirullah, a'udhu billah. Allahumma ajirna min النار. یہاں پر دوسرا رکوع جو ہے رعد کا، سورہ رعد کا، وہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 18 پہ، اور 19 سے یعنی 19 جو آیت ہے اس سے سیکشن نمبر 3 یعنی کہ تیسرا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 19. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. افمن تو پھر کیا وہ شخص، افمن یعلم جو جانتا ہے، جس کو علم ہے، جو جانتا ہے، انما دیٹ کہ صرف انزل الیک اس نے یعنی کہ بھیجا ہے، یعنی کہ انزل الیک آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے یعنی جو وحی کی گئی ہے وہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے رب کا، رب تمہارے رب کی طرف سے ہے، الحق ٹروتھ ہے، سچ ہے، حق ہے، وہ باطل نہیں ہے. تو اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اگر جو جانتا ہے کہ یہ جو قرآن وحی کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف، وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے بالکل. کا من ہو اعمی، تو کا من تو کیا وہ اس کی طرح ہوگا جیسے کہ کوئی اندھا، یعنی وہ جو اندھا ہے تو کیا وہ اس کی طرح ہوگا؟ بالکل نہیں. جو اندھا ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، پورا اندھیرے میں، ڈارک میں ہے وہ، اس کے لیے تو کوئی اجالے کی کرن ہے ہی نہیں. یعنی یہ اجالا، یہ نور جو ہے قرآن کا، تو یہ اندھا فزیکل اندھے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے تم کو وہ ملیں گے جو کہ مطلب بلائنڈ ہیں لیکن پھر بھی ان کو قرآن کا علم بھی ہے اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت خوبصورت تلاوت بھی کرتے. لیکن یہاں پر جس اندھے کی بات ہو رہی ہے وہ روحانی یعنی اسپریچول اندھے کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اسپریچول اندھا جو آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن روحانی آنکھیں جو ہے اس کی، وہ اس کا اندھا ہے، عقل کا اندھا جس کو کہتے ہیں نا. تو عقل کا اندھا یا روحانی اندھا، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ بندے کے برابر ہو سکتا ہے یہ اندھا؟ بالکل بھی نہیں. انما یتذکروا، صرف اونلی جو نصیحت لیتے ہیں، یاد دہانی لیتے ہیں قرآن سے، یتذکروا ذکر کرتے ہیں اور ان کو نصیحت قرآن سے دی جائے اور وہ ان کو اچھی بھی لگتی ہے اور وہ لیتے خود بھی. تو انما یتذکروا، یہ تو صرف وہی لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت لیتے ہیں اور ان کے لیے وہی ٹائٹل ہے اللہ کا، اولو الالباب. اولو الالباب یعنی کہ وہ جو پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، اور اللہ ہم کو ان میں ہی شامل کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. Is then one who does know that which has been revealed unto thee from thy Lord is the truth, like one who is blind? It is those who are endued with understanding that receive admonition. یہ زبردست بات ہے. اس کی ایک نوٹ ہے 1834. In this section, the contrast between faith and righteousness on the one hand and infidelity and evil on the other is set out.
اس رکوع کی بات ہو رہی ہے تو ان دس سیکشن، یعنی اس رکوع کے اندر کانٹراسٹ ہے، یعنی کہ مخالفت، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو اردو کا کانٹراسٹ، یعنی ایک دوسرے کے مقابل، فیتھ اینڈ رائچیسنس، یعنی ایک طرف ایمان اور تقوی اور متقین، مطلب ایمان اور تقوی والے ہیں آن ون ہینڈ، اور انفیڈیلٹی اینڈ ایول آن ادر، کہ وہ جو مطلب کفر کرتے ہیں کافر، اور جو ایول کرتے ہیں برائیاں، وہ دوسری طرف ہے. The righteous man is known as one who, number one, receives admonition. تو جو نیکوکاروں میں سے ہیں وہ لوگ ہیں، تو اس کا نمبر 1 یہ ہے receives admonition، یعنی ان کو نصیحت اخذ کرنے میں برائی نہیں لگتی، ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ نصیحت قرآن میں سے اخذ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں. دوسرا ان کا پہلو جو ہے نمبر 2 is true to his covenants. جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں. کوئی بھی کووننٹ، کوئی بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ، انسانوں سے کیا ہوا وعدہ، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اسکول میں جب داخلہ دیتے ہیں بچوں کا وہاں بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں، شادی کے بھی میرج کانٹریکٹس ہوتے ہیں. وہ تمام کووننٹس جو ہیں پارٹنرشپ کے ہو یا کوئی بھی، اگر تمہارا بزنس ہے تو تمہارے ملازمین کے لیے، سب کے لیے، تو وہ تمہارا جو کووننٹ ہے تم اس میں بہت سچے ہو، ٹرو ہو، دھوکے باز نہیں ہو، فراڈ نہیں کر رہے، چیٹ نہیں کر رہے. نمبر 3 follows the universal religion of faith and practice joined together. یعنی کہ جو پوری کائنات، پوری دنیا کا جو دین ہے، ایمان، اس کا یعنی کہ اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے. یعنی خالی نام کے مسلمان ہو جانا نہیں ہے کہ تم خالی نام کا لیبل لگا کے بیٹھ گئے ہو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور اب ہم بورن مسلم ہے. تو یا تو پھر جو بورن مسلم ہو یا جو چاہے اسلام قبول کرے، جو بھی ہو، لیکن اس کے لیے پھر اس کو پریکٹس بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ اسلام قبول کیا لیکن اور پیدا بھی ہوئے ہیں مسلمان گھر میں، یعنی کہ پیدائشی مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے اور قرآن جانتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہے تو یا تو پھر وہ پیرٹ ریڈنگ ہے کہ بس پڑھ لو، پڑھ اور بعد میں سمجھو کچھ بھی مت. چاہے حج کرو، عمرے کرو، اور پھر مطلب روزے بھی رکھو، زکاتیں بھی دو، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی تم نے اس کی ریئل پریکٹس ساتھ میں رکھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے قرآن کے حساب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے حساب سے. نمبر 4 is patient and persevering in seeking Allah. یعنی جب تمہیں اللہ چاہیے، تم اللہ کو تلاش کر رہے ہو نا، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو اس کے لیے تم کو وہ اللہ کی جو تلاش ہے اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے جو رائچیس ہے، وہ صابرین ہیں اور ان کے اندر استقامت ہے، جمے رہتے ہیں، وہ استقلال. پیشنٹ اینڈ پرسیویئرنگ ان سیکنگ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں. اینڈ ان پریکٹیکل میٹرز ہی از نون ٹو بی، اور جو بھی مطلب وہ کرتا ہے وہ انسان، اس میں اس کا وہی چیز ظاہر بھی ہوتی ہے، وہ جانا جاتا ہے اس سے. نمبر 5 ریگولر ان پریئر. اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ بندہ. کبھی بھی لیٹ کرنا یا جیسی تیسی پڑھنا، سست خوروں کی طرح پڑھنا نہیں، لیزی لوگوں کی طرح، اور ٹائم کو ٹال کے نہیں پڑھنا، وقت پہ نماز عطا کرنا، خلوص دل سے، خشوع اور خشوع کے ساتھ. یعنی تو ریگولر ان پریئر، وہ رائٹرس جو ہیں وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. نمبر 6 جینرس ان ٹرو چیریٹی ویدر اوپن اور سیکرٹ. اور اپنی جو خیرات ہے، سچی خیرات جس کو کہتے ہیں، جو سچ مچ تم نے بہت دل سے کیا ہے،
اس میں تمہاری نہ تو کوئی تم کو نام کرنے کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، اور جھوٹ موٹ کی نہیں، زبردستی کی بھی نہیں کہ بھائی ابھی فلانے نے ابھی اتنا دیا اب مجھے دینا ہی پڑے گا، مارے باندھے گا دو اب کیا کرے، وہ نہیں. وہ سچ مچ سخی ہے بہت اپنی سچی سخاوت کے لیے، خواہ وہ ظاہر طور پہ کرے یا چھپ کے کرے، لیکن وہ اپنی سخاوت کے اندر بہت سچا ہے وہ انسان. 7 not revengeful، بدلہ نہیں لیتا وہ. کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا کوئی ریونج، کوئی بدلہ نہیں لے گا. بٹ اینکشیس ٹو ٹرن آف ایول ود گڈ، اور اس کو اس چیز کی بڑی مطلب دل میں خواہش ہوتی ہے، اینکشیس ہوتا ہے وہ کہ اس برائی کو میں بھلائی سے کیسے دور کروں. thus breaking the chain of evil، ایسا کرنے سے جو ایول کی ایک چین بنتی جاتی ہے، لوگ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، بہت بڑا گروپ بن جاتا ہے ایول لوگوں کا. اس نے وہیں اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا اس چین کو، کسی گڈ سے، کسی بھلائی سے اس نے ایول کو دور کیا. which tends to perpetuate itself، یعنی کہ جو جاری رکھنا تھا، جس کو کہ مطلب یعنی کہ مطلب یہ برائی جو ہے اس کو، اس کی چین کو توڑنا اچھائی سے، بھلائی سے، گڈ سے، نیکی سے. تو یہ کوالٹیز ہوں گی جس میں وہ ہو گئے پورے کے پورے فیتھ والے، ایمان والے اور رائچیس، نیکوکاروں میں سے، متقین لوگ. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے، اللہم آمین. اب آگے پڑھیں گے ہم تفسیر ابن کثیر میں.